موضوع الدرس فی حقوق الوالدین، سورة الاحقاف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو حکم دیا، وصیت فرمائی، اپنے والدین سے بھلائی کی۔ حملته امه کرہا ووضعته کرہا، اٹھایا اس کی اماں نے مشقت سے اور پھر وضع کیا مشقت سے۔ وحمله وفصاله 30 شہرا، حمل، مدت حمل اور اس کا دودھ چھڑانا، اس کی مدت جو ہے وہ 30 مہینے ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ، جب وہ پہنچا اپنی کمال عقل کو، وبلغ 40 سنۃ، اور پہنچا 40 سال کی عمر۔ پھر اس نے دعا مانگی، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق دے، میں تیری نعمتوں کا شکر کروں جو مجھ پہ ہیں اور میرے والدین پہ ہیں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور میں عمل کروں اچھے، ترضا ہو، جس سے تو راضی ہو۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا ترضاه وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور بھلائی فرما میری اولاد میں۔ انی تبت الیک، میں تیری طرف لوٹا۔ وانی من المسلمین، اور میں ہوں اسلام لانے والا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین تقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی لوگ ہیں جن کے بہتر عمل ہم قبول فرما لیتے ہیں۔
وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہیں. اور یہ لوگ ہوں گے فی اصحاب الجنہ، یہ جنت کے رہنے والوں میں ہوں گے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اب سمجھیں کہ ان آیات میں جو سمجھنے والے مسائل ہیں، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ہر حال میں آدمی بھلائی ہے. اللہ نے قرآن میں کئی مقام پہ حکم فرمایا ہے بھلائی میں ان کی فرما برداری، ان کی خدمت، ان کے دکھ سکھ میں کام آنا، ان کے حکم کی تعمیل کرنا. کبھی وہ غلط بات کو سخت و سست بات بھی کہہ دیں تو برداشت کرنا. ان کے سامنے کبھی سر نہ اٹھانا، کبھی انکار نہ کرنا. کیونکہ والدین کی جو باتیں ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں جو بندہ سمجھ نہیں سکتا. اور پھر والدین جو ہے نا جی، اللہ تبارک و تعالی نے بندے کا ایسا رشتہ بنایا ہے کہ ان کی زبان پہ اولاد کے لیے ہر وقت دعا ہے. کیونکہ اولاد جو ہے والدین کے بدن کا، جسد کا حصہ ہے. جیسا کہ میرے آقا نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولادنا اکبادنا، کہ اولاد تو ہمارے گویا جگر کے ٹکڑے ہیں. اللہ کا نبی خاتم الانبیاء، امام الانبیاء منبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ فرما رہے ہیں. سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے تھے، وہ آ رہے ہیں مسجد کی طرف. کیونکہ کرتا ان کا لمبا ہے تو پاؤں الجھ جاتا ہے، گرتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، گرتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں. حضور پاک نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر سے اتر کے سیدنا حسن حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، آ کر منبر پہ دونوں طرف بٹھایا، پھر خطبہ شروع فرمایا اور ساتھ فرمایا کہ اللہ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے لیے تمہاری مال اور اولاد جو ہے بڑی آزمائش. کہ اب دیکھو میں ان کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھا. آپ کی بیٹی کا چھوٹی بچی جو ہے وہ کھیلتے کھیلتے جو آئی تو حضور پاک کے کندھے پہ چڑھ گئی. اب چھوٹی بچی ہے، جیسے باپ دادا نماز پڑھا وہ ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، اوپر بیٹھ جاتی ہیں، وہ بھی بیٹھ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا، کافی دیر سے سجدے سے سر اٹھایا. بعد میں جب صحابہ نے پوچھا، پھر میں بچی چونکہ کندھے پہ بیٹھ گئی، اگر میں سر اٹھاتا وہ گر جاتی، اس لیے میں نے تسبیحات زیادہ کر دی تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے. اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں آیا ہے کہ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، آپ جہاد کے تیاری میں ہیں. انہوں نے کہا حضور میرا نام بھی مجاہدین میں لکھ دیں. آپ نے فرمایا کہ تمہارے والدین ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں والدین. فرمایا جاہد فی ابواک، جاؤ اپنے والدین کا جہاد کرو، ان کی خدمت کرو. یعنی جہاد کو چھوڑ دو لیکن والدین کی خدمت. اسی طرح اگر ایک بیٹا ہے، اولاد ہے، صاحب جائیداد ہے، اللہ نے حج فرض کر دیا، لیکن باپ یا ماں یا دونوں بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا ابھی نہ جاؤ، تمہارے بعد ہماری خدمت کون کرے گا؟
تو اسلام کا یہ حکم ہے کہ وہ حج کو مؤخر کر دے لیکن والدین کو ناراض نہ کرے. اسی طرح آپ جو حجاج کرام آئے ہیں یا آ رہے ہیں، اللہ سب کو صحت عافیت سلامتی کے ساتھ ہم سب کو حج نصیب فرمائیں اور سارے مسائل مناسک مراحل آسان فرما دیں. یہ آپ جو صفا مروہ دوڑ رہے ہیں یہ بھی تو اماں کی ایک تڑپ کا قصہ ہے نا. یعنی ورنہ دوڑنا جو ہے کوئی اچھی بات تھوڑی ہے کہ بندہ دوڑتا ہو. حتیٰ کہ حکم ہے کہ آپ اگر گھر سے آ رہے ہیں، نماز کھڑی ہو گئی ہے، آپ نے دور سے تکبیر اقامہ سن لی ہے تو حضور نے فرمایا علیکم بالوقار، آرام سے آؤ، مت دوڑو، فلا تسعوا، دوڑو نہیں کہ جلدی کرو میں پہلی رکعت میں پہنچ گا، نہیں، جو ایسے چل رہے ہو آرام سے چلتے ہوئے آؤ. جو مل جائیں الحمدللہ، جو بچ جائیں فاتمو، اس کو پورا کر لو کھڑے ہو کر، لیکن دوڑو نہیں. اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے، سیاستہ کی حدیث ہے کہ جب حج کے موقع پر میرے آقا محبوب دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں عرفات کے دن غروب شمس کے بعد سورج ڈوبنے کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے، یعنی حجاج کرام آپ ذرا آنکھیں بند کر کے غور کریں وہ کیا عجیب منظر ہوگا اور وہ کیسی مقدس جماعت ہوگی کہ جن کی قیادت کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو ہے نا بس پڑا حضور حج پہ آئے تھے بس چلے گا. بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی قیادت فرما رہے ہوں، قدم قدم پر مسئلے بتلانے والے خود حضرت محمد مصطفیٰ ہوں، جمعہ کا دن ہو، عرفات کا دن ہو، امام الانبیاء کی قیادت ہو اور حج پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کی پاک جماعت ہو، تو وہ منظر کیسا نرالا منظر ہو. تو صحابہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی مبارک تھی، آپ کی 2-3 اونٹنیاں مبارک تھی، تو قصوہ اونٹنی پر آپ سوار تھے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ عرفات کی خوشی میں معلوم ہوتا تھا کہ آج اونٹنی بھی خوش ہے، جوش میں آئی ہوئی ہے، اور اونٹنی زبردستی چلنا دوڑنا چاہتی تھی اور حضور پاک نے اس کی لگام کو کھینچا ہوا تھا. فرماتے ہیں اتنے زور سے کھینچا کہ اس کی گردن حضور کے قریب آ گئی. وہ دوڑنا چاہتی، حضور روکنا چاہتے ہیں. اور صحابہ جب تیز چلنا شروع ہوئے فرمایا علیکم السکینۃ والوقار، آرام سے چلو، کوئی دوڑنے کی ضرورت نہیں. جب اللہ چاہیں گے مزدلفہ پہنچ جائیں گے، چاہے آدھی رات کو پہنچی، ہم نے اسی وقت جا کے نماز پڑھ لی. وہ جمع تاخیر ہے کہ مغرب اور عشاء جو ہے ملا کے پڑھیں گے، لیکن جب پہنچے اور وہ مغرب قضا نہیں ہوگی، حالانکہ سورج غروب ہو گیا، اب تو عشاء کا وقت آ گیا، لیکن ہماری ادا ہوگی. تو دوڑنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نا. اللہ کا پیغمبر تو ہر جگہ دوڑنے سے منع فرما رہے ہیں. لیکن یہاں جناب یہ ہے کہ انبیاء بھی دوڑ رہے ہیں، اولیاء بھی دوڑ رہے ہیں، صحابہ بھی دوڑ رہے ہیں، مجتہدین، محدثین، فقہاء، قراء، سب صفا مروہ دوڑ رہے ہیں. ابدأ کما بدا بہ اللہ. یہ ہے کیا؟ ایک ماں کی اپنے بیٹے کے لیے تڑپ ہے کہ جب حضرت اسماعیل پیاس کی وجہ سے زمین پہ پاؤں مارنے لگے تو ماں برداشت نہ کر سکی کہ میرے سامنے میرا بیٹا کیسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے. اب پانی نہیں ہے تو بی بی کیا کریں؟ تو بی بی صاحبہ صفا پہ چڑھ گئیں، پہاڑ پہ، کہ دور سے کوئی قافلہ آتا ہوا نظر آ جائے، دور سے کوئی پرندے اڑتے ہوئے نظر آ جائیں، شاید اندازہ لگے کہ کہیں پانی ہے تو میں بچے کے لیے کوشش کروں.
کچھ نظر نہ آیا تو بی بی پھر صفا مروہ کی طرف چلی. صفا مروہ کے درمیان میں جہاں سبز لائٹ لگی ہوئی ہے